نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد ذی وقار سامعین، معزز مہمانان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شادی کی اس تقریب میں ہم سب حاضر ہیں اور ہمارے انتہائی کرم فرما مکرم و محترم جناب سید محمد اسلم شاہ صاحب زیدہ مجدہ آپ کے شہزادے جناب سید مصطفیٰ احمد صاحب زیدہ مجدہ، ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں اس محفل کا اہتمام کیا گیا. اللہ جل شانہ اس تقریب سعید کو ذریعہ خیر و برکات بنائے اور ان کے سفر زندگی کو خیر و برکت سے معمور فرمائے اور دونوں خاندانوں کے لیے اس کو ذریعہ سعادت بنائے. تو معزز سامعین، حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی مبارک زندگی، آپ کی سنت مبارکہ سے بڑھ کر کوئی طریقہ، کوئی تہذیب نہیں ہے، اور یہی ایک تہذیب ہے، یہی ایک طریقہ ہے اور زندگی گزارنے کے یہی اصول ہیں جو یقیناً فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہیں. اس سے ہٹ کر جو کامیابی، فلاح طلب کرے گا تو ہرگز وہ فلاح حاصل نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال مبارکہ، آپ کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت یہ سنت نکاح بھی ہے. جیسا کہ نکاح کے خطبہ میں بھی یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اور علماء کرام کے درمیان یہ معروف حدیث ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. اگرچہ کتب احادیث میں اس طرح مکمل ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود نہیں، لیکن دو الگ الگ مقامات سے یہ کلمات لے کر خطبہ نکاح میں اس کو پڑھا جاتا ہے. اس کا ایک حصہ سنن ابن ماجہ کے اندر کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی،
نکاح میری سنت ہے۔ تو اس جگہ صرف حدیث کا یہ حصہ ذکر کیا گیا، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور دیگر دو صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس حاضر ہوئے۔ اصل میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہمیشہ تلاش رہتی تھی اور اس بات کی جستجو میں رہتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں، آپ کی سنت مبارکہ کیا ہے، زندگی گزارنے کے آپ کے طریقے کیا ہیں، تاکہ ان راستوں پر چل کر ان معمولات کو اپنا کر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو اسی مقصد کے لیے وہ ازواج مطہرات کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امہات المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوت میں ہمارے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ نماز ادا فرماتے ہیں، نوافل ادا فرماتے ہیں، دیگر معمولات آپ ادا فرماتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم ملاحظہ کرتے ہیں، لیکن رات کو تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو رات کی خلوتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ کیا ہیں، آپ کی عبادات کے طریقے کیا ہیں، تو ہمیں بھی ارشاد فرمایا جائے تاکہ ہم بھی وہ طریقہ اختیار کر سکیں۔ اب یہ حدیث کا میں دوسرا حصہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو ازواج مطہرات نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے معمولات کا بیان فرمایا، آپ کی کثرت عبادت کا، شب بیداری کا ذکر کیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ فیض نبوت سے مستفید سے اور ہر لمحہ ہر وقت خوف خدا، خشیت الہی کا جذبہ ان پہ طاری ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ خالق کائنات ان کا ذکر فرماتا ہے، ورفعنا لک ذکرک، جن کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے اعلان فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا۔ تو آپ اس قدر عبادت فرماتے ہیں، اس قدر ذکر فرماتے ہیں، اس قدر نوافل ادا فرماتے ہیں، اس قدر قیام فرماتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہماری بخشش کی صورت کیا بنے گی؟ تو انہوں نے، ایک صحابی، تین تھے، ایک نے کہا کہ آئندہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ سارا سال روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تاکہ اللہ کی رضا کا کوئی ذریعہ اور صورت حاصل ہو سکے۔ دوسرے صحابی نے یہ عرض کیا کہ آئندہ میں ساری رات بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کیا کروں گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اعتزل النساء، میں اب شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے جدا رہوں گا، تنہا زندگی گزاروں گا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزاروں گا۔ تو ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی، آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا میرے صحابہ تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے معمولات ہم نے سنے ہم پریشان ہو گئے کہ آپ جن کی بلندی درجات اور جن کے محشر میں شان محبوبی کے بیان اللہ کا قرآن فرماتا ہے، آپ اس قدر مشقت فرماتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہم نے یاد کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تم نے خشیت الہی کے جذبے میں یہ بات کہی، لیکن سنو تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف مجھے ہے،
خشیت الہی سب سے زیادہ مجھ میں ہے، اللہ کی معرفت بھی مجھے سب سے زیادہ حاصل ہے، اور اللہ کا خوف بھی مجھے سب سے زیادہ حاصل ہے۔ لیکن میرا معمول یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، ازواج کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہوں۔ تو میری سنت یہ ہے، یہ نہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے الگ ہو جاؤ اور شادی نہ کرو، مجرد زندگی گزارو، کاروبار نہ کرو، معمولات سے الگ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ میں یہ سارے معمولات بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کے احکام پر عمل بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ پھیرا، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ اسلام اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ انسان دنیا سے الگ ہو جائے، دوست احباب سے تعلقات ختم کر دے، کاروبار نہ کرے، سارا سال روزے میں گزار دے، آرام نہ کرے، نیند حرام کر لے، نہیں، بلکہ اسلام یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم یہ ہے کہ یہ سارے معمولات اپناؤ، لیکن ہر لمحہ اور شب و روز تمہارے ذہن میں یہ تصور قائم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ جب یہ طریقے اختیار کر لو گے، پھر کاروبار کرو گے، پھر شادی کرو گے، بچوں کے ساتھ وقت گزارو گے، اپنے معمولات ادا کرو گے، ہر معمول کا اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ سنت مبارکہ ایک ایسا پاکیزہ طریقہ ہے کہ اس طریقہ کو اختیار کرنے کے لیے انسان کو کوئی الگ مشقت نہیں کرنا پڑتی، بلکہ اپنے معمولات زندگی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو طاری کر لے تو یہی اسلام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کے اسوہ حسنہ، اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کس طرح ادا کرنی ہے اس کا طریقہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، اس کی تفاصیل اللہ کے پاک قرآن میں ظاہری الفاظ کے ساتھ بیان نہیں فرمائی گئی۔ فرمایا کہ آپ زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کی کیا شرائط ہیں، کیسے واجب ہوگی، کیا نصاب ہے، کیا تفاصیل ہیں، قرآن مجید میں ان ظاہری کلمات میں آپ کو یہ تفاصیل نظر نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کا حکم دیا، عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا، کتب علیکم الصیام، روزوں کا حکم دیا، الغرض احکامات عطا کر دیے، حکم دے دیا، لیکن ان احکام کی تفصیل کیا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ نے ذات مصطفیٰ کو، اسوہ مصطفیٰ کو سامنے رکھا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ قرآن نے یہ بتایا کہ جیسے محبوب کرتے چلے جائیں تم بھی اسی طرح کرتے رہو، اسی کا نام دین اور اسی کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام اور دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا نام ہے۔ اگر آپ کی سنت کو، آپ کے طریقہ کو، آپ کی اداؤں کو ہٹا دیا جائے تو پھر دین باقی کیا رہے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے ہٹ کر ادا کر لیں گے، رسول اللہ علیہ السلام کے تصور کے بغیر نماز ادا کر لیں گے، تو ہم نماز بھی رسول اللہ علیہ السلام کے تصور کے بغیر ادا نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہمیں بتاتے ہیں نماز وہ ادا کرتے تھے، اور نماز بھی وہ نماز جو امام الانبیاء کی اقتداء میں ہوتی تھی، مگر اس نماز میں صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ صحابہ نماز میں بھی رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے لوگوں نے پوچھا کیا صحابی رسول
آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز ادا کرنے کا طریقہ دیکھا تو ہمیں بھی ارشاد فرمائیں کہ ظہر اور عصر ان دو نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات ادا کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نعم، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نمازوں میں بھی قرات فرماتے تھے۔ اب سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ اس میں امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، آواز اونچی نہیں ہوتی۔ آپ تو مقتدی تھے، پیچھے کھڑے ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصلی امامت پہ جلوہ فرما ہوتے تھے، آواز بلند نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو کیسے علم ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نمازوں میں قرات ادا فرماتے ہیں؟ اب صحابی رسول کا جواب دیکھو، کتنا محبت والا جواب ہے۔ تو فرمایا کہ باضطراب لحیتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے میں آپ کے رخ انور کو دیکھتا تھا اور آپ کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی، آپ کی داڑھی مبارک کی حرکت کو دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ قرات فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان، جو قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ آمنو کما آمن الناس، آج بھی ایمان کی باتیں کی جاتی ہیں مگر قرآن نے جو حکم دیا ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، جن کے ایمان کی اقتداء کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ان صحابہ کا ایمان کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کی نماز کیا تھی؟ وہ نماز میں بھی محبوب کے رخ کا دیدار کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اور شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھے، نگاہیں ادھر اٹھائے، اس کے لیے الگ حکم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی اقتداء اور آپ کی معیت میں آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا، اس کا ایک الگ شان، ایک الگ مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیمار ہوئے آخری ایام میں وصال اقدس سے پہلے، 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نماز پڑھائی۔ تو انہی نمازوں میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حجرہ اقدس، اس کا کوئی بڑا دروازہ نہیں تھا، دروازے کی جگہ کپڑا لٹکا ہوا ہے، اور صحابہ مسجد نبی میں اگلی جان میں نماز ادا کر رہے ہیں، جہاں آج آپ کا روضہ انور ہے، یہ حجرہ مبارکہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے حجرہ انور کے دروازے کا کپڑا ہٹایا۔ اب دیکھیے کوئی بڑا گیٹ نہیں تھا ظاہری طور پر کہ گیٹ کو کھولا جائے، کوئی آواز بلند ہو، صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں، جماعت قائم ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ رہے تھے، دیدار کر رہے تھے، اور صحابہ کرام کے الفاظ ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور ہمیں ایسے نظر آ رہا تھا جیسے قرآن کے اوراق سامنے کھلے ہوئے ہوں۔ آپ مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کے چہرے اقدس کو دیکھا، آپ کا دیدار کیا، ہماری یہ کیفیت ہو گئی، قریب تھا کہ ہم نمازیں چھوڑ دیتے اور دوڑتے ہوئے آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نمازیں مکمل کرو۔ اب ان کے چہرے قبلہ سے پھر رہے ہیں، مگر قبلہ کی طرف ان کی نگاہیں ہیں، رخ یار کا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرما رہے کہ تمہاری نمازوں میں نقص آ گیا، تمہاری نمازوں میں خرابی آ گئی، فساد آ گیا، یا کوئی شرک آ گیا، غیر اللہ کا خیال آ گیا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرما رہے ہیں اور فرما رہے اتموا صلاتکم، اپنی نمازیں مکمل کرو۔ گویا صحابہ کرام علیہ رضوان جن کی اقتداء کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ایمان اگر نام ہے، اس کا نام ہے جو صحابہ کا ایمان تھا، تو صحابہ کرام کا ایمان تو یہی تھا کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کی محبت ہے،
یہ اللہ کے محبوب کی محبت وہ اصلی مقصود محبت الہی تک پہنچانے والی ہے، اور یہی رسالت کا راستہ ہے جو توحید تک پہنچانے والا ہے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دیا گیا اور اس وسیلہ کو چھوڑ دیا گیا، پھر انسان اللہ اللہ کرتا رہے، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، جب تک محمد رسول اللہ کا وسیلہ نہیں ہوگا ایمان حاصل نہیں ہو سکتا، نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایک اعرابی صحابی رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس کا عالم یہ تھا کہ جب آپ تشریف فرما ہوتے تو ہم آنکھ اٹھا کر اوپر نہیں دیکھ سکتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے تھوڑا سا سر اوپر اٹھایا پرندہ اڑ جائے گا، اس طرح ادب کے ساتھ ہم بیٹھتے۔ فرمایا کہ پوری جماعت صحابہ میں صرف دو شخصیات تھیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ ان کی شان یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے اور وہ آپ کی طرف دیکھ کر مسکراتے، اور کسی اور کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی، یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ محبوب کریم علیہ السلام کی چہرے اقدس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ بلکہ ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جب انتقال کا وقت آیا، آپ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لوگوں نے عرض کی اے صحابی رسول، آپ اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں، کلم وعد اللہ الحسنہ، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر آپ کا آخری وقت آ گیا تو آپ اللہ کے انعام میں جا رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے جا رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ساری زندگی ایک میری تمنا رہی، ایک میری خواہش رہی کہ کبھی میں جی بھر کے رخ مصطفیٰ کا دیدار کر لوں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا جلال یہ تھا، آپ کی شان یہ تھی، آپ کا روب یہ تھا کہ میں پوری زندگی کبھی آنکھیں جما کر رخ مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر سکا۔ فرمایا کہ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے محبوب کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارکہ کیا ہے، میں وہ تفصیلاً بیان نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کسی کو سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن باہر سے جو لوگ دیہاتی لوگ، عربی لوگ حاضر ہوتے تو وہ ذرا بے تکلف ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے سوال کر دیتے، رسول اللہ علیہ السلام پیار فرماتے، شفقت فرماتے اور بڑی محبت سے جواب دیتے۔ تو فرمایا کہ ہمیں انتظار رہتا کہ کبھی کوئی عربی آئے، آ کر سوال کرے، تاکہ وہ سوال کرے، محبوب جواب دیں، ہمیں بھی جواب حاصل ہو جائے۔ فرمایا کسی طرح ایک دن صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، ایک عربی دیہاتی صحابی حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیں متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہیں گے کہ محبوب کو قیامت کا علم نہیں، لیکن کسی جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے۔ محبوب نے جب بھی سوال ہوا، چونکہ یہ بتانے کی اجازت نہیں تھی، یہ ایک راز کی بات ہے، تو آپ نے حکمت سے جواب دیا، مگر کسی جگہ بھی کسی حدیث کی کتاب میں، کسی روایت میں کوئی یہ لفظ نہیں دکھا سکتا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا عالم، مجھے قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے۔ تو یہاں بھی نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، اے میرے صحابی، قیامت تو ایک مقررہ وقت ہے، برحق ہے، وہ آئے گی، اپنے وقت پر آ جائے گی۔ اصل بات یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اصل چیز یہ ہے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، کیونکہ جو چیز آنی ہے وہ آ کر رہے گی۔ محبوب کا ارشاد ہے ہر آنے والی چیز قریب ہے، چاہے وہ 1000 سال بعد بھی آئے گی، وہ آ کر رہے گی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہاری تیاری کیا ہے۔ اب صحابی رسول یہ بھی عرض کر سکتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نمازیں ادا کرتا ہوں، یہ بھی ایک تیاری ہے، میں روزے رکھتا ہوں، یہ بھی تیاری ہے، میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں،
میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، وہ سب تیاری ہیں. لیکن صحابی رسول نے ایک بنیادی بات عرض کی اور ایک اسی جواب میں ہمیں پیغام عطا کیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زیادہ نمازیں ادا نہیں کی، یعنی نفلی نمازیں زیادہ ادا نہیں کی، زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے، زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کیا، یہ تیاری میرے پاس نہیں ہے. ہاں ایک تیاری ہے میرے پاس، لیکنی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابی اگر تیاری کرنی ہے تو زیادہ نوافل ادا کرو، نوافل پہ زور دو، نہیں، بلکہ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ انت مع من احببت، اے پیارے صحابی جس مصطفیٰ کے ساتھ تم پیار کر رہے ہو کل انہی کی غلامی میں ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے. تو یہ بتایا کہ اصل جو بنیاد ہے ایمان ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. جب دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی، اور یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، ان المحب لمن یحب مطاع، محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. محب دیکھتا ہے میرا محبوب چلتا کیسے ہے، محب دیکھتا ہے میرے محبوب کا کھانے کا انداز کیا ہے، اس کے سونے کا انداز کیا ہے، اس کے بولنے کا انداز کیا ہے. محب اپنے محبوب کے گفتار و کردار کو اپناتا ہے. تو اللہ نے یہ ایک حکم دے دیا، اللہ کے محبوب نے یہ ایک حکم ارشاد فرما دیا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کر لو. اللہ کی ذات وہ برال ورا ہے، تصورات سے بالا تر ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ رب العزت نے محبوب کی صورت میں ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھ دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، پھر میرے محبوب کی اتباع کر لو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا کہ محبوب ان سے فرمائیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ سارے کرتے ہیں ہمیں خدا سے پیار ہے، خدا سے محبت ہے، فرمایا پھر ایک ہی طریقہ ہے فاتبعونی، پھر مجھ مصطفیٰ کی اتباع کر لو، میری غلامی اختیار کر لو. فرمایا کہ پہلے تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سنت، یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پر چل کر ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ کا بھی اعلان یہی ہے، فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. فرمایا کہ اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہاں بھی یہ سارے عبادت والے راستے ہیں، اللہ کی رضا والے راستے ہیں، مگر یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ کو ناراض کر لیا، راضی کرنا ہے تو آؤ مسجد میں آ کر نوافل ادا کرو، آؤ ذکر کرو، ورد کرو، روزے رکھو، طواف کرو. نہیں، بلکہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے محبوب اگر رب کو پانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے تو جاؤ کا تیری بارگاہ میں آ جائیں. جب تیری بارگاہ میں آئیں گے اور تیرا وسیلہ پیش کریں گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ خدا جو ناراض تھا اس کو تواب اور رحیم پاؤ گے. لوگ کہتے ہیں کہ در مصطفیٰ سے کیا ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا آ کر دیکھو تو صحیح، لَوَجَدُوا اللَّهَ، یہاں خدا ملے گا. لوگ کہتے ہیں یہاں کیا ملے گا؟ ہم کہتے ہیں در مصطفیٰ وہ در ہے کہ جہاں سے خدا ملتا ہے. خدا کے ملنے کا یہ ایک ہی راستہ ہے. تو یہ سنت نکاح کا جو محفل کا انعقاد کیا گیا، یہ بھی محبوب کریم علیہ السلام کی ان سنتوں میں سے ایک پیاری سنت ہے. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سنت نکاح کی محفل کو بھی خرافات کا ذریعہ بنا دیا گیا، بے حیائی اور یعنی کو فروغ دیا جاتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں قبلہ شاہ صاحب آل رسول ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک سے وابستگی
ان کی عزت احترام اور ان کی محبت وہ بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ تو انہوں نے اپنے شہزادے کی شادی کی تقریب میں نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کا اہتمام کیا، اور یہ دلیل ہے کہ من حب شیئا اکثر ذکرہ، جب کسی سے پیار ہو تو پھر آدمی اسی کا ذکر کرتا ہے، اس کی زبان پہ اسی کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کو الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے، یہ سعادت حاصل ہے، اگر کسی کے بچہ پیدا ہو خوشی منائے گا تو محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے، اگر شادی کی تقریب ہو خوشی منائے گا تو محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے ایصال ثواب کے لیے بھی محفل میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ شاہ صاحب بار بار یہ اس چیز کا احساس دلا رہے تھے کہ آج شادی کی تقریبات میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عورت کے لیے جو پردے کا حکم دیا گیا، قرآن مجید میں جو ہمیں حکم دیا گیا، آج ہم اغیار کی تہذیب کو اپناتے ہیں، اغیار کے اطوار کو اپناتے ہیں۔ وہ لوگ کیسا پہنتے ہیں، ان کا لباس کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کے بولنے کا انداز کیا ہے، آج اس کو آئیڈیل بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن نے ہمیں بتایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی مبارک اسی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ چاہے تم جس شعبے سے بھی ہو، یہ اسلام کی جامعیت ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کی جامعیت ہے، اور آپ کی سنت مبارکہ کی جامعیت ہے۔ کوئی آدمی کسی شعبہ سے تعلق رکھتا ہو، کوئی چاہے اپنے ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی وکیل ہو، انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، سائنسدان ہو، کوئی غریب آدمی ہو، کوئی مزدور ہو، مالک ہو، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس نے اگر رہنمائی لینی ہے تو در مصطفیٰ سے رہنمائی ملے گی، ہر ایک کے لیے رہنمائی۔ آپ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، کسی نبی کی زندگی میں کوئی نمونہ ملے گا، کسی کی زندگی میں کوئی نمونہ ملے گا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے شادی نہیں کی، ہاں بعد میں تشریف لائیں گے قرب قیامت محبوب کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے، پھر شادی بھی ہوگی۔ سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام تجرد کی زندگی گزاری، شادی نہیں کی۔ تو ایسے انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات پاک کو دیکھیں، جلال ہی جلال نظر آئے گا، مگر محبوب کی شان یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جلال بھی آئے گا، جمال بھی آئے گا، اور شادی شدہ زندگی گزارنے والے ان کو بھی آپ کی سیرت سے رہنمائی ملے گی۔ والدین سے سلوک کیا کرنا ہے، آپ کی سیرت سے رہنمائی ملے گی۔ ایک مزدور کا کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کی سیرت سے رہنمائی ملے گی۔ ایک مملکت کے سربراہ کی شان کیا ہونی چاہیے، آپ کی سیرت طیبہ سے رہنمائی ملے گی۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا جامع طریقہ عطا کر دیا، ایک ایسا کامل اور مکمل دین عطا کر دیا، اس کامل اور مکمل دین کے ہوتے ہوئے اگر ہم اغیار کو دیکھیں، ان کی تہذیب کو دیکھیں، ان کے اعتبار کو اپنائیں، تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے۔ اور آج جو مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، آج پوری دنیا میں جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آج یہی چیز ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا۔ آپ کے اسوہ حسنہ میں جہاں محبت اور امن کی باتیں ہیں، وہاں دشمنوں کے ساتھ جہاد کی بات بھی ہے، کفار و منافقین کے ساتھ جہاد کی بات بھی ہے۔ آج ہم نے اس جہاد کے سبق کو فراموش کر دیا، محبوب کے ارشادات عالیہ کو فراموش کر دیا۔ آپ نے جو خودداری کا سبق عطا فرمایا، جو غیرت ایمانی کا سبق عطا فرمایا، ان سب چیزوں سے دور ہوئے، تو آج یہ نتیجہ ہے کہ جب ایک وقت وہ تھا مسلمانوں کے حکمران کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے، آج پوری دنیا کے مسلمان حکمران کافروں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں جو عظیم دین عطا فرمایا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ عطا فرمایا، اللہ جل شانہ اس پاکیزہ اور بے مثال طریقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی غلامی اور آپ کی اطاعت میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شادی کی تقریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔